محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی تو میری بہن نے روتے ہوئے اپنی جھولی پھیلا دی۔ وہ بانجھ تھی، کہنے لگی تمہارے پاس تو پہلے بھی ایک بیٹا ہے، یہ دوسرا بیٹا مجھے دے دو۔ بہن کی محبت میں نے شوہر سے لڑ جھگڑ کر اپنا بیٹا بہن کی گود میں ڈال دیا۔ بہن میرے بچے کو لے کر دوسرے شہر شفٹ ہو گئی تھی۔ 3 سال کے بعد جب میں اور میرا شوہر بچے کی یاد میں تڑپ کر میری بہن کے گھر پہنچے تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ میری بہن نے تو میرے بچے کی میں اپنا بچہ کسی کو نہیں دوں گا، اسامہ نے بڑے سخت لہجے میں کہا تھا۔ میں بھی اپنی ضد میں اڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، آخر آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ وہ میری سگی بہن ہے، پچھلے 10 سال سے اولاد کے لیے ترس رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے اولاد دی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی حمزہ 1 سال کا بھی نہیں ہوا۔ میں دو بچوں کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتی، اور نہ ہی آپ کے حالات ایسے ہیں کہ آپ دو بچوں کی کفالت کر سکو۔ میں نے اسامہ کو سمجھانا چاہا، لیکن وہ اکھڑ گیا۔ وہ کہنے لگا، میری اولاد میری ذمہ داری ہے، میں محنت کروں گا، مزدوری کروں گا، اینٹیں اٹھاؤں گا، پتھر اٹھاؤں گا، کچھ بھی کروں گا، لیکن میں اپنا بچہ خود پالوں گا۔ میں اپنا بچہ کسی کو نہیں دوں گا۔ مجھے 6واں مہینہ تھا جب اپنی بہن کے بے پناہ اصرار پر میں نے اسامہ سے پہلی بار یہ بات کی، لیکن وہ تو سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گیا۔ وہ کہنے لگا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، میں اپنا بچہ کیوں دوں گا؟ لیکن میں نے روتے ہوئے اسامہ سے کہا، اگر آپ کی بہن 10 سال سے بے اولاد ہوتی اور آپ کے سامنے آنسو بہاتی، روتی، گڑ گڑاتی، تو کیا آپ اپنا بچہ اسے نہیں دیتے؟ میری بات سن کر اسامہ کچھ دیر خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، بتائیں مجھے، اگر آپ کی بہن بانجھ ہوتی اور اس کے پاس اولاد ہونے کا کوئی آسرا نہیں ہوتا تو کیا آپ بھی اپنی بہن کو یوں ہی خالی ہاتھ لٹا دیتے؟ میرے بہتے آنسو دیکھ کر اسامہ کہنے لگا، ہاں، میں اپنی بہن کو بھی خالی ہاتھ لٹا دیتا۔ میں اپنا بچہ کسی کو نہیں دینا چاہتا، اور نہ ہی میں اپنا بچہ کسی کو دوں گا۔ میں اپنی بہن کو حامی بھر چکی تھی، اور 4 ماہ کے بعد میری بہن بچہ لینے کے لیے آ رہی تھی۔ وہ دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ میں نے اس 4 ماہ میں اسامہ کو ہر صورت منانا چاہا تھا تاکہ وہ دوسرا بچہ دینے کو تیار ہو جائے۔ اسامہ یوں تو بہت محنتی ہے، لیکن ان کی آمدنی بہت زیادہ نہیں تھی۔ گھر اپنا تھا لیکن چھوٹا سا تھا، بس ایک کمرہ تھا، چھوٹا سا صحن، باورچی خانہ، اور شادی کے فوری بعد حمزہ کی پیدائش نے تو مجھے بوکھلا کے رکھ دیا تھا۔ گھر کا کام کاج کرنے کے بعد میں سلائی کڑھائی کرتی تھی، پھر ہی گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ لیکن حمزہ کے بعد تو جیسے سلائی کا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ حالانکہ مجھے کبھی بھی اسامہ نے کام کرنے کے لیے نہیں کہا، جیسے تیسے وہ بھی گھر کا خرچہ پورا کر رہے تھے۔ لیکن حمزہ ابھی 8 ماہ کا ہی ہوا تھا کہ میں دوبارہ سے پریگننٹ ہو گئی، لیکن ابھی میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھے دوسرا بچہ ہو، کیونکہ میں جسمانی طور پر بہت کمزور تھی۔ یہاں تک کہ میں نے حمزہ کو مدر فیڈر بھی نہیں رکھا تھا، اس لیے اس کے لیے ڈبے کا دودھ آتا تھا، اور ڈبے کے دودھ کی قیمت 2000 روپے تھی، جو کہ صرف اور صرف 8 دن ہی چلتا تھا، اور وہ جیسے تیسے کر کے بھی لے آتا۔ وہ ٹھیکے پر گھر بنواتا، بجلی کا کام کاج بھی کرنا جانتا تھا، اور جو وقت بچ جاتا وہ بائکیا چلاتا تھا۔ کبھی رات کے 1 بجے واپس آتا تو کبھی 2 بجے واپس آتا۔ جب آتا تو تھکن سے چور چور ہوتا۔ میں اسے کہتی کہ کیوں اتنی محنت کرتے ہو، کیا تمہیں آرام کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا، بچے پالنے ہیں یار، گھر کے اخراجات ہیں، کوئی بات نہیں، بس تم اپنا خیال رکھو، حمزہ کا خیال رکھو، کیونکہ وہ بھی پیدائشی کمزور تھا۔ آئے دن کبھی اسے بخار ہو جاتا تو کبھی پیٹ میں درد کا مسئلہ رہتا۔ میں انہی الجھنوں سے نہیں نکل پائی تھی کہ جب یہ خبر مجھ پر ایک اور بڑی ذمہ داری بن کر ٹوٹی کہ اسامہ اس بار بھی خوش تھا، مسکرا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، چلو اچھی بات ہے، حمزہ کا کوئی بھائی بہن آ جائے گا تو اس کا دل بھی لگا رہے گا۔ میں نے کہا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں، یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے؟ میری بات پر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ کہنے لگا، کیوں کفران نعمت کر رہی ہو؟ اپنی بہن کو ہی دیکھ لو، 10 سال سے وہ بچے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ خبردار، جو تم نے میرے بچے کو گرانے کی کوشش کی تھی، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ میں نے کہا، جس کو ضرورت ہے اسے تو دے نہیں رہا، اور جس سے ایک نہیں پالا جا رہا اس کو دوسرا بھی دے رہا ہے۔
یہ بھلا کہاں کا انصاف ہے؟ میری بات شاید اسامہ کو بہت بری لگی۔ وہ کہنے لگا، جمیلہ اگر ایک لفظ اور بھی کہا تو ہاتھ اٹھ جائے گا میرا، اور غصے میں اس نے یہ بات کہی تھی۔ میں چپ چاپ ہو گئی۔ حالانکہ اسامہ اس مزاج کا نہیں تھا، وہ بہت نرم مزاج کا انسان تھا۔ میری شادی کو 2 سال گزر گئے تھے، لیکن مجال ہے کہ اس نے کبھی مجھ سے سخت لہجے میں بات چیت کی ہو۔ غریب تھا لیکن مجھے کبھی تنگی نہیں دی تھی۔ خود تین تین جگہ محنتیں مزدوریاں کرتا تھا، ہر وقت کپڑے میلے کچیلے رہتے تھے، لیکن جب یہ دیکھتا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تو صبح سویرے میرے اٹھنے سے پہلے ہی گھر کے کئی کام کاج کر دیتا۔ واشنگ مشین میرے ابا نے مجھے جہیز میں دی ہوئی تھی۔ صبح اٹھ کر وہ کپڑے دھوتا، پھر کچن کی صفائی کیا کرتا، صحن میں بھی جھاڑو لگا دیتا، پھر اپنا ناشتہ بنا کر کام پہ چلا جاتا تھا۔ حمزہ کی وجہ سے میں رات بھر سو نہیں پاتی تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ تنگ کرتا تھا۔ رات کو مجھے اسامہ کا بھی بڑا خیال ہوتا کہ دن بھر کام کاج کر کے آتا ہے، رات کو تک بائکیں چلاتا ہے، اس لیے میں حمزہ کو لے کر باہر آ جاتی، لیکن جب وہ دیکھتا کہ میں کمرے میں نہیں ہوں تو میرے پیچھے چلا آ جاتا اور کہتا کہ کیا ہوا، تم کمرے میں کیوں نہیں ہو؟ میں کہتی کہ یہ رو رہا ہے، تمہاری نیند خراب ہوگی۔ وہ کہنے لگا، مجھے تو ایسے نیند نہیں آتی۔ میں نے کہا، کیا ہو گیا ہے؟ بیمار پڑ جاؤ گے۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، میرا بچہ ہے، اسے تم مجھے دو، تم جا کے آرام کرو۔ مجھے حیرت ہوتی تھی اس پر، اور میں دل سے اسامہ سے بے پناہ محبت بھی کرتی تھی اور اس کی عزت بھی کرتی تھی، کیونکہ وہ ہر مشکل میں میرے ساتھ تھا۔ میرا احساس کرتا تھا اس کے پاس بے شک دولت نہ تھی، نہ ہی پیسوں کی فراوانی تھی، لیکن عزت بہت دیتا تھا، میرا احساس بہت کرتا تھا، اور شاید عورت کے لیے یہ چیز بہت بڑی ہوتی ہے۔ جب میں نے آپا کو یہ بات بتائی کہ میں دوسری بار پریگننٹ ہو گئی ہوں تو میری آپا نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ وہ کہنے لگے، جیسے اللہ تعالیٰ دیتا ہے چھپڑ پار کر دیتا ہے، اور جسے تشنا رکھنا ہوتا ہے اس کے تو 10 سال گزار دیتا ہے۔ ارے میں تو اپنی سونی کوکھ کو دیکھ دیکھ کر تڑپتی رہتی ہوں۔ پھر مجھ سے کہنے لگے، جمیلہ اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو کیا تم مجھے دے دو گی؟ میں بدلے میں تمہیں پورے 10 لاکھ روپے دوں گی۔ دیکھو میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میری آپا ویسے بھی میری مالی مدد کرتی رہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسامہ کا کام اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن جب دل چاہتا تو مجھے کبھی 10,000 روپے، کبھی 5,000 روپے بھجوا دیتی تھی۔ 10 لاکھ کا سن کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی اسامہ نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ اگر 10 لاکھ کی رقم ہو تو مجھے ایک دکان مل رہی ہے، اگر میں وہاں بیٹھ جاؤں تو مجھے الیکٹریشین کا کافی کام کاج ملے گا۔ دکان چھوٹی ہے لیکن بیٹھنے کا کوئی ٹھکانہ مل جائے گا تو کام کی کمی نہیں ہے۔ ابھی تو مجھے خود مانگنا پڑتا ہے، منتیں کرنی پڑتی ہیں۔ میں سوچنے لگی اگر یہ 10 لاکھ ہمیں مل جائیں تو اسامہ کو بھی تھوڑا بہت سکون مل جائے گا۔ بیچارہ دن رات محنت کرتا ہے، پھر جا کے پیسوں کی شکل دیکھنی نصیب میں ہوتی ہے۔ پھر اپنی دکان ہوگی، اپنا کام کاج ہوگا تو وہ بھی رات رات بھر بائکیں نہیں چلائے گا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ جب میں اس بات کا ذکر اسامہ سے کروں گی تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو جائے گا۔ تو اس نے تو مجھے صاف صاف انکار کر دیا تھا کہ، لیکن میں اپنی بہن سے وعدہ کر چکی تھی۔ میں نے نوٹ کیا کہ اسامہ نے مزید محنت شروع کر ڈالی تھی۔ رات کو 3 بجے تک بائکیاں چلانے لگا تھا، صبح بھی جلدی کام کاج پر نکل جاتا تھا۔ آج رات وہ آیا تو بے حد تھکا ہارا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو چکرا کر زمین پر گر گیا۔ میری تو گویا جان نکلی تھی۔ میں نے کہا، اسامہ کیا ہوا؟ آپ کو شاید نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس کو چکر آ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اس کو سنبھالا اور کمرے میں لے گئی تھی۔ وہ بے سدھ سو چکا تھا۔ صبح دیر سے اٹھا، لیکن جیسے ہی اٹھا کہنے لگا، تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ میں نے کام پر جانا تھا۔ میں نے کہا، کیوں ضد نہیں چھوڑ دیتے؟ کیوں یہ نہیں مان لیتے کہ ابھی ہماری پوزیشن نہیں ہے، ہم دو بچوں کی ذمہ داریاں اٹھائیں؟ میری بہن بہت پیار سے میرے بچے کو پالے گی، اسے ممتا کا پیار دے کے تمہارا بچہ ایک اچھی زندگی گزارے گا، ایک اچھے سکول میں پڑھے گا۔ پھر جتنی میری بہن اولاد کے لیے ترسی ہے وہ تو اسے سینے سے لگا کے رکھے گی۔ اور میرا بہنوئی بھی، آپ کیوں نہیں مان جاتے؟
ابھی ایک بچہ پالنے میں آپ تھک چکے ہیں، دوسرا بچہ اگر ہو گیا تو کیا 24 گھنٹے کام کرتے رہو گے؟ آرام نہیں کرو گے تو بیمار پڑ جاؤ گے۔ تو پھر میرا کیا ہوگا؟ حمزہ کا کیا ہوگا؟ اسامہ اپنی ضد چھوڑ دو پلیز، میری بات مان لو۔ شاید وہ بھی تھک چکا تھا، وہ کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ میری بہن کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر کا خرچہ تک وہ خود بھر دے گی، مجھے ہر مہینے پیسے بھیجے گی، کھانے پینے کے لیے، اچھی خوراک کے لیے، اور ڈاکٹر کی فیس بھی بھیجے گی۔ اور پھر بچے کا کیا ہے؟ ہم پھر سے اللہ تعالیٰ سے بچے لے لیں گے جب آپ کے حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے۔ شاید اسامہ سمجھ چکا تھا، اس لیے مان گیا، لیکن یہی کہتا تھا کہ یار بہت دور چلا جائے گا، اور تم جانتی ہو کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ بار بار لاہور جا کر اپنے بیٹے کی شکل دیکھ سکوں۔ میں نے کہا آپا ہے نا، آپا ٹکٹ کے پیسے دے دیں گی، آپ بھلا کیوں فکر کرتے ہیں؟ بہرحال میں نے اسامہ کو منا ہی لیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا دل کو تو میرے بھی ہول پڑنے لگا تھا۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑی آزمائش شاید کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے جگر کا ٹکڑا کسی اور کے دامن میں ڈال دے۔ بے شک ثریا میری سگی بہن تھی، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ وہ میرے بیٹے کو بہت اچھے طریقے سے پالے پوسے گی، لیکن پھر بھی میرا دل یہ سوچ سوچ کر ہول جاتا تھا کہ میں نے اسامہ کو تو راضی کر لیا تھا، لیکن اپنی ممتا کا کیا کرتی؟ بچے 4 ہوں یا 6 ہوں یا 1 ہو، ماں کے لیے اس کا ہر بچہ اس کے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے، اسے خود سے جدا کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ بہرحال 9 ماہ کا عرصہ بھی گزر گیا۔ میری آپا ڈلیوری سے پہلے ہی میرے پاس آ چکی تھیں، اور ہاسپٹل وہی لے کر گئی ہوئی تھیں۔ میرے بہنوئی بھی آئے ہوئے تھے، دونوں بہت زیادہ خوش تھے۔ میرا دوسرا بیٹا بھی آپریشن سے ہوا تھا، سارا خرچہ میری بہن اور بہنوئی نے اٹھایا۔ میں نے اس بار بھی بیٹے کو جنم دیا۔ میرا دل اس وقت زور زور سے دھڑکا جب میرا دوسرا بیٹا دنیا میں آتے ہی رونے لگا۔ دل کو عجیب و غریب سے بے چینی نے آن گھیرا تھا، پتہ نہیں نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ دل چاہا کہ اپنے لختے جگر کو سینے سے بھینچ لوں، اسے پیار کروں، اسے چوموں، لیکن اگر میں اسے سینے سے لگا لیتی تو شاید دے نہ پاتی۔ میں جب کمرے میں شفٹ ہوئی تو آپا نے ہی میرے بیٹے کو پکڑا ہوا تھا، بس ایک نظر میں نے ڈالی تھی، ہو بہو میری شکل کا تھا۔ اسامہ بھی وہیں موجود تھا، اور حمزہ بھی، اور اسامہ بڑی ترسی ہوئی نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا، ساتھ مجھے شکوہ کناں نظروں سے۔ لیکن بہرحال ہم زبان دے چکے تھے۔ میں تو اس کیفیت سے گزر رہی تھی کہ زاہد کے سامنے اپنا دل بھی ہلکا نہیں کر سکتی تھی، رو بھی نہیں سکتی تھی۔ بڑا دل چاہا کہ آپا سے کہوں آپا مجھے دو، میں 1-2 بار اسے اپنے سینے سے لگا لوں، ایک بار اپنی ممتا کو تسکین پہنچا لوں، لیکن چاہ کر بھی میں کہہ نہیں پائی۔ لیکن شاید اسامہ سے برداشت نہیں ہوا، وہ کہنے لگا آپا کچھ دیر کے لیے اسے مجھے پکڑا دیں۔ وہ کہنے لگی ہاں ہاں کیوں نہیں، پکڑ لو۔ انہوں نے فوراً سے اسامہ کو بچہ پکڑا دیا۔ اسامہ نے جو سینے سے لگایا، میں نے آج تک برے سے برے حالات میں بھی اسامہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے تھے۔ بہت صبر سے کام لیتا تھا، بہت صبر والا مرد تھا، لیکن اپنے بیٹے کو سینے سے بھینچ کر میں نے اسے آنسو بہاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بے تحاشا اسے چوم رہا تھا، پیار کر رہا تھا، لیکن میں چاہ کر بھی یہ نہیں کر پائی۔ میرا دل اس وقت خون کے آنسو رو رہا تھا۔ دل چاہا کہ آپا سے کہہ دوں کہ مجھے نہیں دینا اپنا بچہ، یہ میرا ہے۔ 9 ماہ میں نے اپنے بچے کو اپنے وجود میں محسوس کیا ہے۔ میری سانس سے اس نے سانس لیا، میری خوراک سے اس نے کھایا پیا ہے، میرے ہر احساس سے وہ واقف ہے۔ میں بھلا کیوں دے دوں، لیکن کہہ نہیں پائی۔ آپا اسے فیڈر پلا رہی تھی اور بار بار چوم رہی تھی، لیکن میں اپنا دل پتھر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں ہاسپٹل سے گھر واپس آئی تو میں نے آپا سے کہا کہ آپ اسے لے جائیں، ورنہ شاید میں دے نہ پاؤں۔ میری کیفیت کو سمجھتے ہوئے آپا نے اگلے روز ہی جہاز کی ٹکٹ کروا لی اور مجھے 10 لاکھ کی رقم دے دی۔ میں نے اسامہ کو ابھی تک یہ نہیں بتایا تھا کہ بچے کے بدلے آپا نے مجھے 10 لاکھ روپے دے رہی ہے۔ جب آپا واپس چلی گئی تب میں نے وہ 10 لاکھ اسامہ کے ہاتھ میں رکھ دیے تھے۔ وہ حیرت اور پریشانی سے مجھے دیکھنے لگا۔ وہ کہنے لگا اتنی بڑی رقم تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ میں نے کہا اسامہ یہ آپا نے دیے ہیں،
ان پیسوں سے تم دکان خرید لو تاکہ تمہارے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ اسامہ نے کہا، آپا نے اتنی بڑی رقم کیوں دی ہے؟ میں نے کہا، اس لیے کہ ہم نے انہیں بیٹا دیا ہے۔ ایک زوردار تھپڑ تھا جو اسامہ نے میرے منہ پر دے مارا۔ وہ کہنے لگا، تمہیں شرم نہیں ہے اپنی اولاد کا سودا کرتے ہوئے؟ جمیلہ، یہ تم نے کیا کیا؟ میں گمسم اسے دیکھے چلے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم نے بیٹے کا سودا 10 لاکھ کی رقم میں کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اولاد کی قیمت ہوتی ہے؟ میں نے کہا، اولاد کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ آپا کو ہمارے حالات کا اچھے سے پتہ ہے، اور پھر انہوں نے ہمیں جگر کا ٹکڑا دیا ہے۔ 10 لاکھ دے کر انہوں نے ہم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ پلیز اسے رکھ لو، میں نہیں چاہتی کہ تم پریشان رہو اور تھکے تھکے رہو، اتنی محنت مزدوری کرتے ہو۔ وہ کہنے لگا، یہ رکھو، واپس کر دو، مجھے نہیں چاہیے۔ میں نے کہا، اسامہ تمہیں میری قسم ہے تم یہ پیسے واپس نہیں کرو گے۔ اس سے وہ دکان خرید لو تاکہ تم بیٹھ کر آرام سکون سے کام کاج کر سکو۔ اس بار بھی میں نے اسامہ سے بات منوا لی تھی۔ اس نے دکان خرید لی اور اس کا کام کاج بھی اچھا چلنے لگا۔ اب وہ 10 بجے گھر آ جاتا اور آ کر حمزہ کو پکڑ کر پیار کرنے لگتا۔ ہمارے حالات اب بہتر ہونے لگے۔ حمزہ 2 سال کا ہو گیا تھا، لیکن اس 2 سال میں نے آپا سے بڑی بار کہا کہ میری چھوٹے منع سے بات کروا ڈالیں۔ آپا نے اس کا نام اسد رکھا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں آپا میری بات اس سے نہیں کرواتی تھی۔ جب بھی میں کہتی کہ میری اسد سے بات کروائیں تو وہ بات کو ٹال جاتی تھی۔ کبھی کہتی کہ ابھی سویا ہے، تو کبھی کہتی وہ کھلونے سے کھیل رہا ہے، یا کبھی کہتی کہ اپنے بابا کے ساتھ باہر چلا گیا ہے۔ میں اپنے بیٹے کی آواز سننے کو بھی ترسنے لگ گئی تھی۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگا کہ حمزہ اب 3 سال کا ہو چکا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اور اولاد لے لیں، کیونکہ اب میرا کام بھی کافی اچھا چل رہا ہے۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ مجھے اللہ پاک ایک اور بچہ دے دے، لیکن اس بار مجھے بچہ نہیں ہو رہا تھا۔ بڑی کوشش کی، ڈاکٹر کو بھی چیک اپ کروایا، لیکن جب ڈاکٹر نے میرے ٹیسٹ کروائے تو پتہ چلا کہ دوسری ڈلیوری میں کچھ ایسی پیچیدگیاں ہو گئی تھیں کہ اب میں دوبارہ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ یہ سن کر اسامہ کا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ وہ پھر سے مجھے بولنے لگا۔ وہ کہنے لگا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مت دو اپنا بچہ۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ بات پسند نہیں آئی، تم نے ناشکری کی تھی۔ تم نے یہ کہا تھا کہ جس کے حالات نہیں ہوتے اسے اللہ پاک اولاد پہ اولاد دیتا رہتا ہے، اور جس کے حالات اچھے ہوتے ہیں جو ترستا ہے اسے نہیں دیتے۔ اتنے بڑے بڑے جملے نہیں بولنے چاہیے تھے جمیلہ۔ اور میں یوں تھی کہ روئے چلی جا رہی تھی، دل تڑپ رہا تھا اسد کو دیکھنے کے لیے۔ حالانکہ اب میں آپا سے اسد واپس نہیں لے سکتی تھی، لیکن اسے دیکھ تو سکتی تھی نا، اسے سینے سے لگا کر اپنے دل میں ممتا کی پیاس بجھا تو سکتی تھی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ ایک ہی بچہ ممتا کو تسکین دینے کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن میں غلط تھی۔ ماں کے جتنے بھی بچے ہوں، ماں کی تڑپ ہر بچے کے لیے الگ ہوتی ہے، ہر بچے کے لیے فکر الگ ہوتی ہے، ہر بچے کو سینے سے لگا کر ایک الگ سکون ملتا ہے۔ یہ قانون قدرت کی بات تھی جو مجھے اب سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن تب جب میرے ہاتھ میں بس ایک ہی بچہ بچا ہوا تھا، اور وہ یہ تھا حمزہ۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے ہوئے گناہ کی بہت زیادہ معافی مانگتی رہی، روتی گڑ گڑاتی، لیکن 1-2 بار جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ میں سو رہی تھی کہ جب مجھے لگا کہ کوئی 2 سال کا بچہ آنسوؤں سے رو رہا ہے، بلک بلک کے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اماں اماں مجھے اپنے پاس بلا لو، اماں مجھے آپ کے پاس آنا ہے۔ اور مجھے لگا کہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میرے منہ سے بے اختیار اسد نکلا۔ کیوں نکلا تھا یہ میں بھی نہیں جانتی تھی، لیکن میں بے چین ہو گئی میرے یوں پکارنے پر، اور اٹھنے پر اسامہ کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، پتہ نہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ میرا بچہ رو رہا ہے۔ اسامہ کہنے لگا، اب اسے سوچنا چھوڑ دو، جب دے دیا ہے تو بس دل بھی بڑا کر لو۔ تم اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے لگی ہو، اس لیے تمہیں اب ایسے خواب آ رہے ہیں۔ مجھے بھی یہی لگا تھا کہ ایسا ہی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا، بات کچھ اور تھی۔ میں بے چین رہنے لگی۔ میں شاید اس واقعے کو بھول جاتی یا فراموش کر دیتی، لیکن اگر یہ واقعہ ایک بار ہی ہوتا۔ اب وہ اکثر مجھے خواب میں نظر آتا،
کبھی ایسا لگتا کہ جیسے اس کے منہ سے خون نکل رہا ہے، تو کبھی یوں دکھائی دیتا جیسے اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا ہے اور وہ مجھے پکارے ہی چلے جا رہا ہے۔ میری بے چینی کا یہ عالم تھا کہ میری رات کی نیندیں اڑ کے رہ گئی تھیں۔ اب تو میں نے آپا سے ضد کرنی شروع کر دی کہ وہ میری اسد سے بات کروائیں۔ آپا ابھی بھی ٹال مٹول کر رہی تھی۔ ایک بار تو میں بھڑک ہی اٹھی تھی۔ میں نے کہا، آپ میری بات اسد سے کیوں نہیں کروا رہی؟ وہ کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم اسد سے بات کرو گی تو تمہارے دل و دماغ میں ممتا کا جذبہ جاگ اٹھے گا، کہیں تم اپنا بچہ مجھ سے مانگ ہی نہ لو۔ میں نے کہا، آپا ایسی کوئی بات نہیں ہے، پلیز میری اسد سے بات تو کروا ڈالیں۔ جیسے ہی آپا نے اس کے کان میں فون لگایا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ابھی بھی اماں اماں کہہ کے پکار رہا تھا، رو رہا تھا۔ میں اس سے بس اسد ہی کہہ پائی اور کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ آپا نے بس چند سیکنڈ ہی مجھے اس کی آواز سنائی۔ میں نے کہا، یہ رو کیوں رہا ہے؟ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ کہنے لگی، کچھ نہیں، ذرا بیمار ہے۔ میں نے کہا، بیمار کیسے پڑ گیا؟ آپ نے اسے ڈاکٹر کو نہیں دکھایا؟ وہ کہنے لگی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اپنی جان سے بڑھ کر میں اس کا خیال رکھتی ہوں، لیکن میں جانتی تھی کہ تم مجھ پر ہی الزام لگاؤ گی۔ پھر جب آپا نے فون بند کر دیا، میں اپنے دل کو سنبھال ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس لیے میں نے اسامہ سے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے لاہور جانا ہے۔ مجھ سے زیادہ تو شاید بے چین وہ تھے، اس لیے کہنے لگا، ہاں ہاں چلتے ہیں۔ میں نے کہا، لیکن ہم آپا جان کو نہیں بتائیں گے کہ ہم لوگ لاہور آ رہے ہیں، مجھے بس اچانک جانا ہے۔ یہ سن کر اسامہ مجھے دیکھنے لگا۔ وہ کہنے لگا، خیر ہے، کیا بات ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ کہیں ان کا رویہ؟ میرے بیٹے کے ساتھ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں انہیں سرپرائز دینا چاہتی ہوں۔ میں جانتی تھی اگر میں نے آپا کو بتا دیا کہ میں لاہور آنا چاہتی ہوں تو وہ مجھے منع کر دیں گی، انکار کر دیں گی، لیکن مجھے ہر صورت اسد کو دیکھنا تھا۔ کچھ دن کے بعد ہی اسامہ لاہور کی ٹکٹیں لے کر آیا۔ پورا سفر میرا بے چینی سے گزرا تھا۔ لاہور اترے تو میں نے سیدھا آپا کے گھر کا راستہ طے کر لیا، لیکن جیسے ہی دروازے تک پہنچے تو اندر سے عجیب و غریب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم جب پہنچے تو رات کا وقت تھا، تقریباً کوئی رات کے 11 بجے کا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے دھوئیں کی بو آ رہی تھی۔ بڑے تلخ لہجے میں آپا کی آواز آئی کہ کون ہے اس وقت؟ میں نے کہا، آپا میں ہوں، دروازہ کھولیں۔ میری آواز سن کر اندر جیسے گمسم سے ہوئے تھے، لیکن دروازہ نہیں کھولا۔ میں نے کہا، آپا دروازہ کھولیں، ہم اتنی دور سے اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا تو پورے صحن میں دھواں دھواں تھا۔ میں نے کہا، اتنا دھواں کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگی، کچھ نہیں۔ میں اندر آ گئی۔ میں نے دیکھا آپا کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ اسد کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی، آتے ہی تمہیں اسد کی پڑ گئی ہے، بیٹھو آرام کرو، بتاتی ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ لیکن مجھے بھلا کہاں چین تھا، سکون تھا۔ میں نے کہا، سامان صحن میں ہی رکھا ہے، اور آپا کے سب کمروں کو دیکھنے لگی، لیکن مجھے کہیں بھی اسد نظر نہ آیا، نہ ہی میرے بہنوئی گھر پر تھے۔ میں نے کہا، آپا اسد کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، امتیاز اسے ہاسپٹل لے کر چلے گئے ہیں، لیکن صبح تک آ جائے گا۔ میں نے کہا، میرا بچہ ہاسپٹل میں ہے اور آپ گھر پہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ ہاسپٹل نہیں گئی؟ وہ کہنے لگی، میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ورنہ تم تو جانتی ہو کہ میں اس سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا جیسے میری بہن جھوٹ بول رہی ہے، بات کچھ اور ہے۔ میں نے کہا، آپ مجھے بتائیں وہ کس ہاسپٹل میں ہے، میں بھی اسامہ کے ساتھ جاتی ہوں۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، تمہیں کیا سمجھ نہیں آ رہی؟ ابھی امتیاز آ جائے گا۔ وہ کہنے لگی، تم لوگ منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو جاؤ، میں تم لوگوں کو کھانا دیتی ہوں۔ میں نے کہا، مجھے کچھ نہیں کھانا، مجھے اپنے بچے سے ملنا ہے اور ہر صورت ملنا ہے۔ اب تو اسامہ بھی پریشان تھا۔ وہ کہنے لگا، آپا آپ کیا چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بتا کیوں نہیں دیتی وہ کس ہاسپٹل میں ہے؟ ہمیں نہ بھوک ہے اور نہ ہی ہمیں کھانے کی کوئی بھی ضرورت ہے، بس آپ بتائیں کہ امتیاز بھائی اسے کس ہاسپٹل میں لے کر چلے گئے ہیں۔ ہم دونوں اپنے بچے سے مل کر آتے ہیں اور وہیں سے آ کر ہی کچھ کھائے پئیں گے۔ لیکن اس بات پر آپا چپ ہو گئی تھیں، کوئی جواب ہی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کہا، اب آپا
آپ چپ کیوں ہیں؟ لیکن وہ یوں تھی جیسے پتھر کی ہو گئی ہوں، کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد باہر کا دروازہ کھٹکھٹا۔ میرا دل بھی بڑا بے چین ہوا تھا۔ تیز تیز قدموں سے چل کر اسامہ نے دروازہ کھولا تو سامنے امتیاز بھائی کھڑے تھے۔ ہمیں دیکھ کر ان کی بھی رنگت اڑی ہوئی تھی، لیکن ان کے ہاتھ خالی تھے۔ میں نے کہا، امتیاز بھائی، اسد کہاں ہے؟ انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا اور اندر آ گئے۔ وہ کہنے لگے، اپنی بہن سے پوچھو۔ آپا رونے لگ گئی۔ میرا تو دل یوں تھا کہ جیسے ابھی کے ابھی پھٹ جائے گا۔ میں نے کہا، کہاں ہے میرا بچہ؟ وہ کہنے لگی کہ وہ مر گیا ہے۔ یہ سن کر مجھے لگا کہ جیسے میرا دل و دماغ پھٹ جائے گا۔ میں نے کہا، آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ پھر رونے لگی، لیکن میں گم سم سی ہو گئی تھی۔ میں وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تب میں نے دیکھا کہ میری آپا رو رو کر اپنے جرم کا اعتراف کر رہی تھی۔ میرا بیٹا مرا نہیں تھا، بلکہ میری آپا نے اسے مار ڈالا تھا، کیونکہ اسے اپنی اولاد چاہیے تھی، اور کسی عامل بابا پیر کے کہنے پر اس نے میرا بچہ لیا تھا۔ عامل نے کہا تھا کہ اگر تم کسی کا بچہ لو اور 2 سال تک اسے پالو پوسو، پھر اس کی بلی چڑھا دو، تو وہ تمہیں اپنی اولاد ہوگی۔ اور آج ہی انہوں نے میرے بچے کو مار کر کچھ غلط عمل کر دیے تھے، اور امتیاز بھائی نے ان کا ساتھ دیا اور میرے بچے کو دفنا دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کے زاروں قطار روئے چلی جا رہی تھی، اور اسامہ مجھے غصے اور نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں نے تمہیں کہا تھا نا میرا بچہ کسی کو نہ دو۔ تم نے میرا بچہ اپنی بہن کو دے دیا، جسے صرف اپنی اولاد سے غرض تھا۔ اس نے میرے بیٹے کو اپنی خاطر قربان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے مزید بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ تمہیں ابھی کے ابھی طلاق دے دوں، تمہیں چھوڑ ڈالوں۔ اگر مجھے اپنے بیٹے حمزہ کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں کب کا چھوڑ دیتا۔ وہ کہنے لگا، میں دکان بھی بھیج دوں گا اور ان کے 10 لاکھ ان کے منہ پہ ماروں گا۔ مجھے ان کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں روتے دھوتے واپس کراچی آ گئی تھی، اور اس بات کو 5 سال گزر گئے ہیں۔ میں روز روتی رہتی ہوں، اللہ کے حضور معافیاں مانگتی ہوں کہ وہ میرے اس گناہ کو معاف کر ڈالے۔ اپنی اولاد کا درد اپنا ہی ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ بچہ لینے والا اسے ماں بن کر ہی پالے پوسے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر بار ویسا ہی ہو جیسا کہ میری سگی بہن نے کیا تھا۔ لیکن پھر بھی میری آپ لوگوں سے بینتی ہے، ہاتھ جوڑ کے، کہ اپنے بچوں کو کبھی بھی بوجھ مت سمجھے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے تو خوشی خوشی اسے قبول کر لیں اور خود پالے پوسے۔ کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ آپا امید سے ہو گئی ہیں، لیکن مجھے آپا کی اس خوشی میں کوئی بھی خوشی نہیں تھی۔ خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، لیکن ٹھیک 2 سال کے بعد وہ بھی مر گیا، اور پھر وہ دھاڑے مار مار کر زاروں قطار روئے چلی جا رہی تھی۔ مجھ سے معافیاں مانگ رہی تھی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا دل دکھا دیا ہے۔ میں نے کہا، میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے میرے بچے کا قتل کیا ہے، اور آپ اس کی سزا ضرور بھگتیں گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں اپنے ساتھ کیے گئے ظلم کو تو شاید بھول بھی جاتی، لیکن آپ نے میرے بچے کو مارا ہے، میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ میری بہن روئے چلی جا رہی تھی، لیکن مجھے اس بار اس پہ ذرا بھی ترس نہیں آیا، اور میں سوچ رہی تھی کہ کاش میں اس وقت بھی ترس نہ کھاتی اور اپنے اسد کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت مجھے دی تھی۔ مجھے اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجیے گا، تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔